مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ یہ قاضی ایاز ہیں، الشفا، لکھ لیں صفحہ 277، سبحان اللہ، 277 عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول من تنفلق الارض، سب سے پہلے میں ہوں جس کے لیے زمین کھلی جائے گی، وانا سید الناس یوم القیامت ولا فخر، میں پوری انسانیت کا سردار ہوں گا قیامت میں اور فخر نہیں، ومعی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، وبیدی الکرامت والمفاتی یومئذ بجدی ولا فخر۔ یہ ساری حدیث طویل بیان کر کے پھر فرماتے ہیں وانا اول من تفتح له الجنہ ولا فخر، اور سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی اور فخر نہیں، میں جنت کا دروازہ پکڑ کے تھامے رکھوں گا، سب کو بھیجتا رہوں گا، اور جب ساری امت کو بھیج لوں گا جو اس دن جانے والی ہوگی، جو اس دن جانے والی ہوگی، اس کے بعد جنت میں جاؤں گا، تم کہا جائے گا فیقال من ھذا، پوچھا جائے گا کون آ رہا ہے، فاقول محمد، میں جواب دوں گا محمد آ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں، فیفتح لی، تو جنت کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں گے، فیستقبلنی الجبار تعالی، جب جنت میں جاؤں گا تو دیکھوں گا خدا خود میرے استقبال کے لیے ہے۔ بیٹھیے، آقا فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو نظر پڑے گی رب کریم اپنی شان کے لائق، آپ کہیں گے اللہ کیسے آ گیا استقبال پر کرنے کے لیے؟ ہاں اسی طرح آ گیا جیسے ہر رات پچھلے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا، کیسے آ گیا؟ جیسے ہر رات آسمان دنیا پر آ جاتا، جیسے شعبان کی نصف شب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، جیسے رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے حل من سائل، کوئی ہے مانگنے والا عطا کروں؟ تو جب رب کائنات ارے لوگوں نادانو ہر رات وہ آسمان دنیا پر آ جائے تو اس کے آنے پر اعتراض نہیں، اور استقبال مصطفیٰ کے لیے جنت کے دروازے پر آئے تو یہ اس کی شان ہے، جہاں چاہے اپنی شان کے لائق، اور آنے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے، اس کا کوئی یہ اکرام ہے، اس کی نہ کوئی حیت ہے، نہ کیفیت ہے، نہ بیان ہے، نہ کلام ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسے کرسی پر بیٹھتا ہے بلا کیف و بلا مثال، اس پر بحث نہیں کرتے اللہ کیسے آ گیا، اسی طرح آ گیا اللہ پاک جس طرح اس نے قرآن میں معراج کی رات فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور صحیح بخاری میں، یہی بخاری شریف حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اس بخاری شریف میں انس بن مالک حضور علیہ السلام نے فرمایا فدنا الجبار رب العزت فتدلی فکان منہم قاب قوسین او ادنی، یہ بخاری شریف کی امام بخاری کی شرح ہے، اس آیت کی تفسیر ہے انس بن مالک کی، جہاں دوسرے اقوال میں آیا کہ اس سے مراد جبرائیل امین ہیں، انس بن مالک نے فرمایا کہ نہیں، آقا نے کہا کہ رب کائنات خود قریب ہوگا، دنا الجبار رب العزت فتدلی، پھر اور قریب ہوگا، تو جس طرح شب معراج اس نے دنو فرمایا استقبال کیا، اسی طرح قیامت کے دن استقبال ہوگا، اور آقا فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا کہ مولا استقبال کر کے جنت میں لے جا رہا ہے فاخر لہ ساجدا، میں وہیں سجدے میں گر جاؤں گا، وہیں سجدے میں گر جاؤں گا، مولا تیرا کرم اتنا کرم، اتنا کرم، جواب ہوگا محبوب یہ ہے مقام محمود،
یہ ہے مقام محمود۔ اور حاضرین محترم، ایک بات خالصتاً جو مواہب الہیہ میں سے ہے، وہب سے ہے، کتابی بات نہیں ہے، وہ بھی عرض کر دوں اضافتاً۔ یہ مقام محمود ہے کہ استقبال کیا رب نے، اور یہ مقام محمود میرے آقا کو کس صلے میں ملا؟ قرآن پڑھیے، فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مصطفیٰ نفل پڑھتے رہیے، تہجد کے نفل پڑھیے تاکہ اس کے سرے میں مقام محمود دوں۔ ارے خدا کا استقبال کرنا یہ تو مصطفیٰ کے نفلوں کا صلہ ہے، نفلوں کا صلہ یہ ہے، فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ ارے یہ مقام محمود تو حضور کے نفل تہجد کا صلہ ہے، اور فرض کا صلہ نفل سے زیادہ ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، لوگوں نے جوڑ کے کبھی نہیں پڑھا، اس آیت کے ٹکڑے کو الگ کر دیتے ہیں۔ نہیں، عسیٰ ان یبعثک کا یہ صلہ ہے، کس کا؟ فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کی نماز پڑھے محبوب آپ کے نفل، یہ تو میرے مصطفیٰ کے رات کے نفلوں کا صلہ ہے جو مقام محمود میں استقبال ہو رہا ہے۔ نفل کا صلہ یہ ملا تو آقا فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ اب فرضوں کا صلہ کیا ہے؟ اس کا جواب اتنا ہے، کوئی مثل نہیں سوہنے دی موہن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ فرض کا صلہ جا نہیں بولن دی، وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ اور یہ حدیث آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ صرف قاضی ایاز کے بھروسے پر نہ کہتا، صرف قاضی ایاز کے صاحب شفا کے بھروسے پر نہ کہتا، یہ جو بات آپ کو سنائی یہ میرے مصطفیٰ نے خود بتائی ہے، اور یہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا اس حدیث۔ کلمات حضور کے فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ، میرا استقبال کرے گا اللہ، حضور کا فرمان ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 144، یہ بخاری میں جو کہا کہ ذالک مقام المحمود، یہ مقام محمود ہے، صفحہ 144۔ اور دوسری حدیث دارمی، مسند دارمی، اور دارمی معلوم ہے کون ہے؟ دارمی امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے ہوئے، اور شیخ ہیں امام مسلم کے، اور کل ائمہ نقد و جرح اور ائمہ اسماء اور ائمہ رجال کا اتفاق ہے کہ امام دارمی کو ایک محدث نے بھی خیر سکہ نہیں لکھا، ایک محدث نے خیر سکہ نہیں لکھا۔ وقت نہیں، اگر ان کی سکاۃ کے اقوال بیان کرنا شروع کر دوں تو 15 منٹ لگ جائیں۔ امام دارمی اتنے بڑے امام ہیں، اور یہ امام مسلم کے شیخ ہیں، جو مسلم شریف پڑھتے ہیں، امام مسلم کے شیخ اور سب سے بڑے سکہ امام اس دور کے دارمی، انہوں نے اس حدیث کو حدیث نمبر 53 کے تحت روایت کیا، اور حدیث کے راوی حضرت عمرو بن ابی عمرو بھی ہیں، اور حدیث انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ جو 11ویں عرس اور تمام ایصال ثواب کے معاملات پہ بعض اوقات وہم ہوتا ہے کہ یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے خلاف ہے، یہ جہالت ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ رفع الصوت بالاحلال، اور فرمایا کہ الاحلال ہاؤنا رفع الصوت، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر آواز بلند کی جائے، جس چیز پر، اس کو احلال کہتے ہیں۔ پہلی رات جب پہلا چاند نکلتا تھا، پہلا، اور وہ منتظر ہوتے تھے چونکہ اس وقت سن ہجری اور مہینوں کے حساب سے، تو جب پہلی رات کا چاند ہلال نظر آتا، ہلال سے احلال باب افعال پر ہے، تو پہلی رات کے چاند کا انتظار ہوتا، جو ہی نظر آتا، چونکہ سارا نظام زندگی ان کا اس پہ چلتا تھا، تو فوری کھڑے ہو کر تیزی سے آواز دیتے، وہ چاند نظر آ گیا۔ وہ جو آواز دیتے وہ چاند
جو آواز بلند ہوتی رفع الصوت، اس کو احلال کا نام دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اسی سے جب بچہ پیدا ہو، اور پیدا ہوتے ہی لوگ منتظر ہوتے ہیں، جو پہلی چیخ مارتا ہے اونچی آواز سے، اس کو بھی احلال احل الصبی، اس سے استعمال ہوتے گئے۔ اور وہ فرماتے ہیں اسی طرح جب جانور ذبح ہو تو چونکہ لوگ لات کے لیے، منات کے لیے، حبل کے لیے، عزا کے لیے، مختلف بتوں کے لیے جانور لاتے ذبح کرتے تھے، اور اسلام نے منع کر دیا کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو، لہٰذا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جانور کس کے لیے ذبح ہو رہا ہے۔ جب چھری چلاتے تو چھری چلاتے ہوئے عند الذبح بآواز بلند نام لیتے تھے، جس کے نام پہ ذبح کرتے، اس کو نام دیا گیا وما اہل۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جب جانور ذبح کرو تو عند الذبح اگر اللہ کے بغیر سوا کسی اور کا نام لیا تو وہ حرام ہے، وہ شرک ہے۔ تو احلال کا تعلق، وما اہل بہ لغیر اللہ کا تعلق صرف جانور کے ذبح ہوتے وقت غیر اللہ کا نام لیے جانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کا بھی آپ نے حدیث نمبر 1548 سے اوپر لکھ لیں، رفع الصوت کا، اور امام اسقلانی کی جلد 3 صفحہ 462، اہل بہ لغیر اللہ اور وما ذبح علی النصب میں فرق ہے۔ اہل بہ لغیر اللہ میں جانور کہیں بھی ذبح کرتے، گھر میں کرتے، صحن کعبہ میں کرتے، بازار میں کرتے، مینا میں کرتے، کہیں کرتے، تو عند الذبح وہ لات، منات، حبل، عزا جس بت کا نام لیتے بآواز بلند وہ احلال تھا، اس کے لیے جگہ کی شرط نہ تھی، اس کو منع کیا، حرام قرار دیا۔ اور دوسری قسم وما ذبح علی النصب، نصب استان تھے، پتھر تھے 360 بتوں کے صحن کعبہ میں رکھے ہوئے، وما ذبح علی النصب کی شکل یہ تھی، کفار مشرکین جانور لاتے، جس بھی بت کے لیے ذبح کرتے، اس کے بعد اس کا خون ان پتھروں پہ مل دیتے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ میں خون کا کسی پتھر پہ ملنا شرط نہ تھا، کہیں بھی ذبح کر دیتے، مگر رفع الصوت عند الذبح، یہی معنی امام طبری نے لیا، یہی امام سیوطی نے، یہی قرطبی نے، یہی بغوی نے، یہی خازن نے، یہی جلالین نے، جو کتاب تفسیر کی اٹھا کے دیکھے ایک ہی معنی ملے گا، اس کو عام نہیں لیا گیا۔ اور وما ذبح علی النصب، وہ اس کو پتھر کے اوپر خون مل دیتے تھے، پہچان کرنے کی ایک نظر ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے دونوں کو منع کر دیا۔ آج اگر کسی مزار پہ بھی کوئی جانور لے جائے اور ذبح کرے بے شک اور خون ملے، یہ ترتیب کرے گی تو یہ مماثلت جاہلیت ہوگی، حرام ہے یہ عمل۔ مگر 11ویں لنگر، چاول، کھانا بنانا اور اصال ثواب کے لیے منسوب کر دینا اولیاء بزرگوں کی طرف، اس کا کوئی تعلق وما اہل بہ لغیر اللہ یا وما ذبح علی النصب کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ ذبح اللہ کے نام پر ہوتا ہے، لوجہ اللہ ہوتا ہے، علی اسم اللہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تقسیم جب ہوتی ہے اس تقسیم کا ثواب کسی کے نام بھی آپ منسوب کر سکتے ہیں۔ وہ اب ہم بخاری شریف میں وہ لا رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں کہ کوئی نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل کر کے، حج، روزہ، کوئی بھی چیز آپ ان کے لیے اس کا ثواب کر سکتے ہیں، کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ کتاب الصوم حدیث نمبر 1952 امام بخاری نے ایصال ثواب کے باب میں کوئی نیک عمل کسی اور کی طرف سے، وفات شدہ کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں، امام بخاری نے اس پر بھی قائم کیا۔ باب نمبر 42 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، عن عروۃ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلی صیام صام عنہ ولیہ، حضور نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے ولی یعنی ورثاء اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ تو موت کے بعد اولیاء ورثاء کا اس کی طرف سے روزہ رکھنا جائز ہے، نفع پہنچتا ہے تو تب آقا نے اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ امام بخاری نے پورا باب قائم کیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث 1953 امام بخاری نے روایت کی، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلی صوم شہر
افا اقدیہ عنہا قال نعم قال فدین اللہ حق ان یقضی۔ ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ مہینے کے روزے باقی تھے۔ آقا نے فرمایا اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو اس کی طرف سے قرض ادا کرتا کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ قرض ادا کرتا۔ حضور نے بات قیاس کے ذریعے سمجھائی، فرمایا اللہ کا قرض دنیا کے قرض سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ادا کیا جائے۔ تو امام بخاری نے یہ ابواب قائم کیے۔ اسی طرح اس کے اوپر امام مسلم نے بھی باب قائم فرمائے۔ امام مسلم نے جو باب قائم کیا وہ اس کے الفاظ ہیں مسلم کے، کتاب الزکوٰۃ، بہت خاص طور پہ لکھنے والے ہیں، کتاب الزکوٰۃ، باب وصول ثواب الصدقۃ عن المیت، یہ باب قائم کیا امام مسلم نے صحیح مسلم میں، وصول و ثواب الصدقۃ عن المیت الیہ۔ امام مسلم نے باب قائم کیا کہ کوئی صدقہ خیرات اگر مرحوم کی طرف سے کیا جائے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کے نام سے باب قائم کیا امام مسلم نے۔ امام بخاری نے احادیث وارد کی، امام مسلم نے ترجمۃ الباب قائم کر دیا ایصال ثواب کا۔ ایک یہ قائم کیا امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں، ایک باب امام مسلم نے اور بھی قائم کیا اور وہ ہے کتاب الوصیہ، صحیح مسلم کتاب الوصیہ کا باب ہے، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، مرحوم کو جملہ صدقات کے ثواب پہنچنے کا باب۔ جو ایصال ثواب کرتے ہیں اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے، مرحومین کے لیے، ائمہ نے ابواب قائم کیے ہیں ایصال ثواب، مرحوم کو ثواب پہنچنے کا باب۔ امام بخاری نے قائم کیا، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، امام نسائی نے باب قائم کیا، امام ترمذی نے قائم کیا، ابن ماجہ نے قائم کیا، امام مالک نے قائم کیا۔ امام نسائی نے باب قائم کیا کتاب الوصایا میں، باب فضل الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا باب، یہ امام نسائی کا چیپٹر کا باب ہے۔ امام ترمذی نے قائم کیا، امام ترمذی نے باب رکھا باب ما جاء فی الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقات کرنے کا بیان، گویا چاروں پانچوں۔ اسی طرح امام نسائی نے باب فضل الصدقۃ عن المیت، صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے ابواب قائم فرمائے۔ اور آخری حدیث جس پر ختم کریں گے وہ سامنے آ گئی صحیح بخاری کی، باب الوصال، یہ وصال کے روزے رکھنا جس کا ذکر برسبیل تذکرہ صبح ہو گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تواصلوا قالوا انک تواصل، انہوں نے پے در پے بغیر افطار کے روزے رکھے صحابہ کرام نے۔ آقا علیہ السلام نے عرض کیا نہ کیا کرو، مسلسل روزے وصال کے نہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ایسا فرماتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے پیروی کریں۔ آقا نے فرمایا لستو کا احد منکم انی اطعم و اسقا و انی ابیت اطعم و اسقا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی میری مثال نہیں ہے، مجھے رات کو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے۔ یہ حضرت انس کی روایت۔ امام بخاری دوسری حدیث لائے ہیں 1962 حضرت عبداللہ بن عمر سے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال قالوا انک تواصل قال انی لست مثلکم انی اطعم و اسقا۔ صحابہ کو حضور نے جواب دیا وصال کے روزے نہ رکھو، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، تمہاری مثل نہیں ہوں۔ تیسری حدیث متصل امام بخاری لائے ہیں، اور تیسری ابو سعید خدری سے روایت ہے، عرض کیا لا تواصلوا فأيكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل یا رسول اللہ قال انی لست كهيئتكم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساقٍ یسقی۔ حضور نے فرمایا خبردار کوئی وصال کے روزے نہ رکھے مسلسل متصل۔ عرض کیا آقا آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا خبردار میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، تمہیں کیا خبر
ایک کھلانے والا ہے وہ رات کو مجھے کھلاتا ہے، اور میرا رب پلانے والا ہے رات کو مجھے پلاتا ہے۔ پھر امام بخاری چوتھی حدیث پھر لائے ہیں متصل 1964 ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عقیدہ بخاری دیکھیں، عقیدہ بخاری، نہا رسول اللہ عن الوصال رحمت لہم، امت پہ رحمت کرتے ہوئے وصال کے روزوں سے منع کیا۔ فقالوا انک تواصل، عرض کیا حضور آپ رکھتے ہیں؟ قال انی لست کہیاتکم انی یطعمنی ربی ویسقین، میں تمہاری مثل ہرگز نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ امام بخاری کا عقیدہ دیکھیے، عدم مصلیت کی بات آئی، بخاری کے عشق کے سمندر میں جوش آ گیا۔ ایک روایت سے کام چل سکتا تھا، پھر قلم چل پڑا، حضور کی عدم مصلیت کو ثابت کرنے کے لیے انبار لگا دیا حدیثوں کا۔ ابھی ختم نہیں کی، اگلے باب میں پھر حدیث قائم کی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی۔ فقال له رجل من المسلمین انک تواصل یا رسول اللہ، قال ایکم مثلی، کسی نے کہا حضور آپ وصال کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا کون ہے تم میں میری مثل؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ابھی امام بخاری کے عشق میں جوش ہے، ٹھنڈے نہیں ہوئے، آگے ایک اور حدیث لے آئے ابو ہریرہ سے۔ آقا نے فرمایا ایاکم والوصال مرتین، ایاکم والوصال، قیل فانک تواصل، قال انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین۔ پھر اس کے بعد امام بخاری اور حدیث لے آئے، فرمایا لا تواصلوا ایکم اراد ان یواصل فلیواصل حتی السحر، قالوا فانک تواصل یا رسول اللہ، قال لست کہیاتکم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساقٍ یسقین، تو میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو کھلانے والا دست محبت سے کھلاتا ہے اور جام محبت سے پلاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری نے مسلسل عدم مصلیت پر احادیث وارد کر دی، مسلسل عدم مصلیت پر احادیث کتنی وارد کر دی۔ کتاب التوحید نکالیے جی، حدیث نمبر 7439، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یحییٰ بن بکیر سے روایت کیا، اور یہ راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کا جو ریلیونٹ ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں، طویل حدیث ہے 2.5 صفحات کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے اپنے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ آرا ہوں گے، اہل ایمان دیدار کریں گے، دیدار الہی کریں گے۔ اور اب اللہ پاک نے فرمایا، اس حدیث میں حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو، میرے محبوب، آپ لوگ آپس میں اگر کسی کا حق ہو اور وہ حق اس کو نہ ملے تو وہ جھگڑا کرتا ہے، حق لینے کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں، تم اپنا حق لینے کے لیے کتنا جھگڑا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جھگڑا تو اولیاء اور مومنوں کا قیامت کے دن دیکھنے والا ہوگا، جب میری بارگاہ میں لپٹ کر اصرار کریں گے۔ باری تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں کیا جھگڑا ہوگا؟ مناشدتاً، لجاجت کا جھگڑا، منت سماجت، لجاجت، چمٹ جائیں گے، مولا ہم نے ہٹنا ہی نہیں جب تک بات نہ مانی جائے۔ پوچھا جائے گا باری تعالیٰ یہ مومن بندے اولیاء تجھ سے قیامت کے دن جڑ کر کیا مناشدہ کریں گے، کیا تکرار ہوگا؟ وہ عرض کریں گے یہ صحیح بخاری ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور امام بخاری نے درج کہاں کی؟ کتاب التوحید میں، شان اولیاء توحید میں۔ اِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجُوا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ، کہ جب ان کی نجات ہو جائے گی، حکم ہوگا اے میرے اولیاء، میرے مقربین، تمہیں بخش دیا گیا، جنت میں جاؤ، اور ان کے کچھ سنگتی دنیا میں ان کی صحبتوں مجلسوں میں رہنے والے اور ان سے جڑے رہنے والے، تعلق رکھنے والے، اپنی شوامت اعمال یا بد نصیبی کی وجہ سے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اس وقت اولیاء کھڑے ہو جائیں گے، مولا ہم جنت میں نہیں جاتے،
یہ بخاری شریف ہے. ہم جنت میں نہیں جاتے. فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ جنت میں ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ. عرض کریں گے فرشتے باری تعالیٰ وہ نہیں جاتے. کہتے ہم نہیں جاتے. مالک فرمائے گا بلاؤ کیوں نہیں جاتے. پوچھا اللہ پاک پوچھیں گے کیوں نہیں جاتے ہو جنت میں. صحیح بخاری میں روایت. عرض کریں گے ربنا اخواننا الذین کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا. باری تعالیٰ ہم اپنے ان وابستگان کو دوزخ میں چھوڑ کے کیسے جنت میں چلے جائیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, وفی روایت یحجون معنا ہمارے ساتھ حج کرتے تھے, روزہ رسول پہ جاتے تھے, ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے, ہمارے سنگت میں بیٹھنے والے تھے. یہ اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے. عمر بھر یہ ہم سے جڑے رہے, آج ہم انہیں چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں تو سنگت کا مزہ تو نہ رہا. یہ وفا نہیں ہے. مالک جب تک ان کو ساتھ نہ لے جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے فیقول اللہ تعالی, یہ عقیدۃ البخاری ہے. اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ. اللہ پاک فرمائیں گے اولیاء کو اچھا جاؤ جن کے اندر ایک دینار اور رتی برابر بھی ایمان ہے, رتی برابر بھی ایمان ہے, اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ ان کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. فاخرجوہ, دوزخ سے نکال لو. اور آگے قربان جائیں آقا آپ کی کرم نوازیوں پر. وہ اولیاء جائیں گے, ان کو جنت اپنے متعلقین غلاموں کو, اتباع کو, پیروکاروں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جانے کے لیے. آگے حدیث کے لفظ ہیں وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ وَإِلَىٰ أَنصَافِ سَاقَيْهِ. وہ جائیں گے دوزخ میں نکالنے کے لیے اور دیکھیں گے کہ دوزخ کی آگ نے ان کے چہرے نہیں جلائے. اور حدیث میں وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ, ادھر دوزخ میں بھیجا, ادھر دوزخ کو اللہ نے حکم دے دیا پہلے سے یہ جو لوگ ہیں فلاں فلاں, اے دوزخ خبردار ان کے ٹخنوں اور گھٹنوں تک رہنا, ان کے چہرے تک نہ جانا. اے آتش دوزخ ان کے گھٹنوں تک اور ٹخنوں تک رہنا, ان کے چہروں کو نہ جلانا. کیوں کہ بالآخر یہ میرے ولیوں کے تعلق والے ہیں, انہوں نے ان کو آ کے پہچان کر جنت میں لے جانا ہے. اگر چہرے جل گئے تو شاید میرے ولی پہچان نہ سکے. وہ آئیں گے ان کے چہرے جلے نہ ہوں گے, پہچان کر دوزخ سے جنت میں لے جائیں گے. اور ثم یعود, اور حدیث میں فیخرجون من عرفوا, اخرج یخرج فیخرجون من عرفوا. حدیث وہ اولیاء اور مومنین جن جن کو پہچانیں گے خود نکال کے دوزخ سے جنت بھیج دیں گے. ثم یعودون, بھیج کر پھر اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ پاک فرشتے کہیں گے اب چلو جنت میں, وہ کہیں گے نہیں جاتے. باری تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے ہیں, اللہ پاک پوچھیں گے اب کیوں نہیں جاتے. فیقول اذهبوا, وہ کہیں گے باری تعالیٰ ابھی کچھ اور بھی بچ گئے ہیں. اللہ فرمائیں گے اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ, مزید اس سے بھی کم ایمان والے کوئی ہیں تو ان کو بھی لے جاؤ. فیخرجون من عرفوا, عرفوا جن جن کو پہچانیں گے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. ثم یعودون, پھر کھڑے ہو جائیں گے. اب کیوں نہیں جاتے؟ کہیں گے باری تعالیٰ اب رائی کے دانے والے ایمان رکھنے والے بھی بچ گئے ہیں. اللہ فرمائیں گے اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوہ, جن کے اندر ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے مگر تمہارا وفادار اور تمہارا تابع دار تھا, لے جاؤ جنت میں. یہ شفاعت اولیاء ہوگی, یہ شفاعت اولیاء ہوگی. تو فرمایا فیخرجون من عرفوا, جن جن کو پہچانیں گے ان کو لے جائیں گے. اور آقا نے فرمایا فیشفع النبیون, انبیاء شفاعت کریں گے, ملائکہ شفاعت کریں گے, اور مومنین اولیاء صالحین شفاعت کریں گے. اور اس طرح شفاعت سے آقا علیہ السلام کی امت بالآخر جنت کے فیضیاب. یہ بیان شفاعت تھا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخاری کا صحیح فہم دے اور احادیث نبوی کی صحیح معرفت دے، ہمارے عقیدے کو اس طرح کر دے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔